ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام كذلك علماء الكرام معزز محترم بزرگان الكرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج عید کا فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہو گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کروا کر ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ایک مدت تک اس کا خیال رہتا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے بعد مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ چیز ہم سنتے سناتے بھی آ رہے ہیں اور ہمارے مشاہدات میں ہم اسے دیکھتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ ہم میں سے اگر ہم کبھی کوئی پوچھے ہمارے باپ دادا کے خیالات، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سب میں یا فلاں سال پہلے اور اتنے سال پہلے وہ تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور شاید ہی کوئی مکان اور کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں پر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بھائی ہمارے گھر میں سے کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہی نہیں، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور ہم سب کا بھی ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ہم ایک مدت تک اس دنیا میں اس کائنات میں رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، ہماری عمر لکھی ہوئی ہے، وہاں تک ہم یہاں ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی آخرت کی طرف ہمیں کچھ کرنا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اور مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے، ایک استاد اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنی بچیوں کو جب وہ 5 اور 7 کلمہ پڑھاتے ہیں اور یاد کراتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل، اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد
تو مومن اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس دنیا سے جانا، پھر دوسری دنیا کے اندر منتقل ہونا اور پھر اس کے بعد دوبارہ میرا زندہ ہونا، اس پر میرا ایمان ہے اور میں نے اس بات کو مانا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مرنے کے بعد مجھے اٹھنا نہیں ہے، مجھے زندہ بھی ہونا ہے، تو پھر وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان جو ہے کامل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، ایک عرصے تک رہتا ہے، ایک زمانے تک رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بستی میں، ہمارے گاؤں میں کئی لوگ ایسے تھے جو پہلے تھے، اس وقت نہیں ہے۔ خود ہماری والدہ گزشتہ سال یہاں تھی، اس سال نہیں ہے، وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ آنا اور جانا انسانوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پیچھے رہنے والوں کے اوپر کچھ ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے عائد کی اور ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے آباء و اجداد کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے۔ اور وہ ذمہ داری کیا بنتی ہے، کیا عائد ہوتی ہے؟ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جس سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ اب اولاد کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری شریعت نے نافذ کی اور اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اس کو بعد میں بھی ملتا رہتا ہے، اور اس میں ایک ہے وہ ہے اولاد صالح، کہ جو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے، ان کے لیے اثار ثواب کرتی رہے، ان کے لیے صدقات اور خیرات کرتی رہے اور اپنے والدین کو یاد کرتی رہے اپنی دعاؤں کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر، اولاد کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اگر ان کے والدین میں سے کوئی چلا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان جو کچھ ایثار ثواب کرتا ہے ان کے والدین کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے یا کسی بھی مؤمن کے لیے، تو یہ ایثار ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کے پاس پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو اس کا بیٹا روزانہ قبرستان جاتا تھا ایثار ثواب کے لیے، وہاں جا کر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن کسی کام کی وجہ سے وہ شخص نہیں جا سکا، وہ اس کا بیٹا نہیں جا سکا، تو خواب کے اندر اس کے والد آئے اور والد نے آ کر پوچھا کہ بیٹا آج تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابو جان میں جب روزانہ آتا ہوں تو آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا مجھے پتہ چلتا ہے اور بہت اچھی طرح مجھے پتہ چلتا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں، اور جب تم قبرستان کی طرف آتے ہو تو دور یہاں آنے کے لیے جو برج ہے، جو پل ہے بیچ میں، اس پل کے اوپر جب تم آتے ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور وہاں سے میں تمہیں دیکھتا ہوں، اور جب تم میرے پاس آ کر پڑھتے ہو تو پڑھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور پھر جب تم جاتے ہو میرے لیے مغفرت کی دعا کر کے تو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں اس برج تک، اس پل تک، اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں قبر کے اندر۔ معلوم ہوا کہ انسان جب کسی قبرستان میں جاتا ہے، وہاں جا کر سلام کرتا ہے تو مردے ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں اور اس سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔
خوشی نہیں ہوتی. اور روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرات علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ مردے اپنی قبروں کے اندر دعا نہیں کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے. ماں باپ ہے تو ماں باپ بھی دعا کرتے ہیں، اور جو بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور ان کے جو مریدین ہوتے ہیں یا بڑے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کے فیوض اور برکات مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ایک مرتبہ کسی جگہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھڑے کی طرف اشارہ کر کے 2-3 کلمات اپنی زبان سے نکالے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ یا مومنین کے ساتھ، تو وہ وعدہ تم نے سچا پایا. اس کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن لوگوں سے بات کرتے ہیں؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے بدر کے صحابہ کو اور بدر کے شہیدوں کو ہم نے دفن کیا تھا. اب نہ تو ان کی ہڈیاں ہے نہ ان کا چمڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ عمر یہ میری بات کو بہت اچھی طرح سنتے ہیں اور خالی سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے بھی ہے کہ میں ان سے کیا خطاب کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں. عمر صرف فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ بیچارے جواب نہیں دے سکتے اور تم جواب دے سکتے ہو، یا تم بول سکتے ہو یہ بول نہیں سکتے. معلوم ہوا اللہ کے نبی کی اس روایت سے کہ مردے کو ہم جو کچھ کہتے ہیں وہاں وہ سنتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کی تدفین ہوئی. کسی نے خواب میں دیکھا چند دنوں کے بعد، تو ان کی فرینڈ اور ان کی سہیلی نے پوچھا ان کی دوست نے کہ کیا دوری تمہارے اوپر؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو کا معاملہ فرمایا، درگزر کا معاملہ فرمایا، میری مغفرت ہو گئی. اور مغفرت میری اس طرح ہوئی کہ جب مجھے دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے گئے، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ میرا بیٹا جو ہے وہ قبر کے پاس کھڑا رہ کر بار بار زور زور سے اللہ 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 اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. تو کہا وہ مجھے بار بار تلقین کر رہا تھا. جب فرشتے میری قبر کے اندر آئے اور مجھے بیدار کیا اور مجھ سے جب فرشتوں نے سوال کیا تو فوراً میں نے باہر دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے. تو فوراً مجھے لا الہ الا اللہ یاد آ گیا، تو میرے بیٹے کے ساتھ میں نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتا اس بنیاد کے اوپر اللہ نے میری مغفرت فرمائی. اسی لیے لمبا اجتناب میں حضرات مفتیان کرام موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ تدفین کے بعد اللہ کے نبی کی روایت ہے کہ ایک لمبی مدت تک، لمبے وقت تک تم قبر کے پاس اپنے رشتے داروں کو دفنانے کے بعد کھڑے رہو، وہاں کچھ نہ کچھ پڑھو، تلاوت کرو. بعد فقہا کو لکھتے ہیں کہ وہاں تلقین کرو، اور پھر اس کے بعد زور زور سے وہاں پر جو ہے لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھو. ہے ہمارے جو ہے کیونکہ ائمہ اربعہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ ہے، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، اور ہمارے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ. تو ان سب کا مسلک اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ لمبی مدت تک وہاں
रिवायतों के अंदर आता है जो सहाबी थे आपस के अंदर बड़े अच्छे दोस्त फ्रेंडशिप थी दोनों। मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबवी से दूर रहते थे। अब चूंकि दूर रहते थे तो हर वक्त दोनों सहाबी बैक वक्त अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो दोनों ने आपस में कहा कि कभी तुम चले जाया करो, कभी मैं जाया करूँगा। और जो अल्लाह के नबी बात करते हैं उनको सुनकर तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब क्योंकि गहरी दोस्ती थी आपस के अंदर, ताल्लुकात थे, तो एक दूसरे को कहता है कि देखो अगर हम दो में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके बाद वहाँ के हालात मुझे बता दो कि वहाँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी, आलम बरज़ख क्या है। तीन आलम है, एक आलम दुनिया जिसमें हम रहते हैं, एक आलम बरज़ख जिसको हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, एक आलम आखिरत जो पीछे आने वाली है। तो कहा कि तुम मुझे बताना कि क्या गुजरी तुम्हारे ऊपर, वहाँ के आलम बरज़ख के हालात क्या है। कहा बहुत अच्छा। इत्तेफाक ये हुआ कि दो में से किसी एक को तो जाना ही था। तो एक सहाबी का इंतकाल हो गया। चंद दिनों के बाद वो दुआ भी करते रहे कि अल्लाह मुझे बता मेरे दोस्त की हालत क्या है। तो ख्वाब के अंदर जो है तो सहाबी की ज़ियारत हुई तो फौरन उसने पूछा कि भाई क्या हालत है, जल्दी मुझसे बयान करो। तो कहा बहुत अच्छी हालत है, मग़फ़िरत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बहुत नेमतों में रखा है। और कुरान भी कहता है इन्नल अबरार लफ़ी नईम, ये जो नेक लोग हैं दुनिया में वो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ नेमतों में होते हैं, राहतों में होते हैं। तो कहा मैं बहुत राहत बहुत आराम में। अब देखो ये दोस्त पूछता है कि तुम जब तुम्हारा इंतकाल हुआ तो तुम्हारी पूरी बॉडी बहुत अच्छी सलामत थी, अच्छी तरीके से थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी गर्दन की सीधी तरफ यहाँ जो है तुम्हें कोई दाग नजर आ रहा है, काला काला। जब तुम्हारा इंतकाल हुआ उस वक्त ये दाग नहीं था, ये क्या है। अब देखो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे याद बता दिया, और मैं भी चाहता था कि जब हमारी मुलाकात हो तो उस वक्त मैं तुमसे ये बात कहूँ। चुनांचे उसने कहा कि असल में एक गज़वे के अंदर किसी से मैंने एक ज़िरह ली थी पहनने के लिए, और अचानक ही हुआ कि क्योंकि मेरा इंतकाल हुआ वो ज़िरह मेरे पास रही, लेकिन वो ज़िरह जो है मेरे किसी साथी ने मुझसे लेकर, यानी मेरी वफ़ात के बाद उसने अपने पास रख ली। तो तुम एक काम करो कि वो फला आदमी की है। अब जब वो मरने वाला बता रहा है सहाबी रसूल कि फला आदमी की है और उनकी ये ज़िरह है, उनकी अमानत है, तो तुम वहाँ जाकर उनको ये अमानत पहुँचा दो। वो कहता है मैं उनको नहीं जानता हूँ और उनका मकान भी मैंने नहीं देखा। अब ख्वाब के अंदर वो सहाबी रसूल उनको उसका पता बता रहे हैं कि मदीना मुनव्वरा में तुम चलते रहो जहाँ पर आबादी खत्म होती है वहाँ अखीर के अंदर एक मकान है छोटा सा, वहाँ बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ है और ये है वो है और एक खड्डा है और उसके ऊपर एक टाट पड़ी है और उस टाट के नीचे अंदर में उसने उस ज़िरह को छुपाया है। तुम वहाँ से निकाल कर उससे लेकर फिर उसको वापस करो। चुनांचे रिवायतों के अंदर आता है कि वो सहाबी गए और इसी तरह मामला पेश आया और वहाँ से वो ज़िरह उठाने के बाद उसको वापस की। चंद दिनों के बाद में देखा तो कहा कि उसकी गर्दन के ऊपर वो दाग और वो धब्बा नहीं था। तो उससे पूछा कि उसका क्या हुआ, तो कहा कि वो अमानत जब उसको पहुँच गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह फज़ल फरमाया कि मेरी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर दी, बिल्कुल साफ कर दी। अब वो धब्बा जो है मेरे ऊपर से हट गया। खैर फुक़हा ने उलमा ने उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल लिखे हैं, लेकिन अर्ज़ करना है कि जो आदमी दुनिया से जाता है वो ऐसा नहीं है कि उसका रिश्ता दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता और वो लाताल्लुक़ हो जाता है, नहीं। उनको बल्कि बाद उलमा फरमाते हैं तो उनको हर चीज़ का इल्म होता है। ये अलग बात है कि हर चीज़ से क्या मुराद है, लेकिन घर के अंदर छोटे बड़े वाक़ियात होते हैं उसको भी उसका इल्म होता है। इसीलिए रिवायतों के अंदर आता है जब किसी को दफन करने के बाद हम घर पे आ जाते हैं
ہم لوگ آپس کے اندر ملتے ہیں، دوسروں کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن ہم جتنے زیادہ مشغول اور بیزی ہو جاتے ہیں دنیا میں کھلانے پلانے میں اور اس میں اس سے زیادہ مردہ قبر کے اندر بیزی ہو جاتا ہے، وہ زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد جب سوال اور جواب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سارے رشتے دار اور اس میں والدین ہوتے ہیں اگر، تو والدین سب سے پہلے ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتے دار آتے ہیں اور یہ آتا ہے اور سارے لوگ آ کر ان سے ملتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں اور حالات کا علم وہ رکھتے ہیں اور حالات پوچھتے ہیں، اور یہاں تک پوچھتے ہیں کہ ان کے گھر کے فیملی کے ایک ایک آدمی کے احوال وہ قبر کے اندر پوچھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا تعلق یہ دنیا کے ساتھ بظاہر ختم ہوتا ہے، لیکن ان کی روح کا تعلق دوسری روحوں کے ساتھ اور جو دنیا میں زندہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے میرے ابا کو دیکھا خواب میں، کبھی ہم کہتے ہیں ہم نے میری والدہ کو دیکھا، بعض مرتبہ ہم زندہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ ہم مردوں کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا یہ خواب میں ہم ایک دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو گویا اس پر ایک موت واقع ہو جاتا ہے، وہ بظاہر مردہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور جس کا انتقال ہوا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے قبر کے اندر ہے۔ اب جو انسان سوتا ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جو آدمی مرا ہوا ہے اس کی روح تو نکلی ہوئی ہے، اور یہ دونوں روح آپس کے اندر ٹکراتی ہے، دونوں روح کی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ جہاں بھی کہیں چاہتا ہے ملاقات کرواتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو اب ایک دوسرے کی روح اس کو پہچانتی ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں یہ امام صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، فلاں ہے، تو وہ بھی پہچانتے ہیں، تو ہم خواب کے اندر پہچانتے ہیں یہ میرے دادا ہے، یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں رشتے دار ہے، یہ میری امی ہے، میرے ابو ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو گویا دو روح کی ملاقات ہوتی ہے اور آپس میں بھی گفتگو ہوتی ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اور گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی انتقال کرتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اور سچی بات کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عالم برزخ کے اندر جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی ان کی روح، لہذا اس کی روح جو بات کہتی ہے اس زندہ آدمی کو یا سونے والے آدمی کو وہ بات سچی اور صحیح ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو عرض کرنا ہے کہ موت سے ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ ہم سب سے چھوٹنے والی ہے۔ ہم سب آئے ہیں دنیا کے اندر جانے کے لیے آئے ہیں، اور ایک محدود وقت لے کر آئے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین جو کل تک حیات تھے، زندگی کے اندر ہم اس سے ملتے تھے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ان رشتے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے ایثار ثواب کریں، اور ایثار ثواب میں صرف قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ یہ بہت اونچی چیز ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے صدقات کریں، خیرات کریں، دینی مدارس، دینی مساجد، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے ہم ان کی طرف سے صدقات کریں۔ چنانچہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے سب سے بہترین صدقہ اور ایثار ثواب جو ہے وہ صدقہ ہے، اور آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ نکال سکتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ اور اسی لیے امام مالک علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کا ثواب پہنچانا ان کو، اس کے اندر تو اختلاف ہے، لیکن صدقات کا جو ثواب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ فوراً مردے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک کام کو یہ کرے، دوسرا کام یہ کرے کہ ہم بار بار قبرستان جاتے رہے اور جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، اور ان کے لیے جو ہے درجات کی ترقی کی دعائیں کرتے رہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کو زندہ رکھے،
اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو موت دے تو ایمان اور اسلام پر ان کی رضا مندی والی موت نصیب فرمائے. آخر اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی دعا کرے, ہمارے لیے بھی دعا کرے اور ہمارے والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بڑے کی رحمت فرمائے, درجات میں ترقی نصیب فرمائے, کروڑ کروڑ سکون نصیب فرمائے. آمین.